ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کچھ نیو مسلم اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ سوالات زیادہ ہیں کہ وطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور بھی دیگر خواتین کی طرف سے یہ سوال ہے، اور اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ مرد حضرات کو تو غالباً مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے، رمضان وغیرہ کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز وطر کس طرح پڑھتے ہیں، کہ وہ کبھی عشاء اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو امام کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں کہ گھر میں رہتی ہیں تو ان کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کنفیوژن ان کو دور نہیں ہو پاتی۔ اور وطر کی نماز کا ویسے تو طریقہ معروف ہے کہ احناف کے نزدیک جس طرح وطر پڑھی جاتی ہے، مگر اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ وہابی خیالات کی، ابلیس کی آنٹی وغیرہ وہ کہیں نہ کہیں اسلامی بہنوں سے مل جاتی ہیں، کہیں ملاقات ہو جاتی ہیں، آس پڑوس میں کہیں رہتی ہے، تو وہ دماغ میں ان کے وسوسے پیدا کر دیتی ہیں کہ وطر میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے 1 رکعت تنہا الگ سے پڑھی جائے، تو پھر اس میں دلوں میں وسوسے آتے ہیں کہ وطر وہ تھے جو ہم آج تک پڑھتے چلے آئیں یا پھر یہ نیا طریقہ وطر کا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ معلوم کرتے ہیں اکثر وطر کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے اور خاص کر اس میں نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو وطر کی نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ 3 رکعت ہے، اور اس میں نیت اس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کی بات کریں کہ یہ وطر واجب ہے، اس میں نیت اس طرح کر سکتے ہیں آپ کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اور یہ نیت منہ سے کرنا افضل ہے، یہ اس کے لیے کہ جس کو یہ خیال نہ رہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے یا پھر وسوسوں کا شکار ہے کہ اس کو کنفیوژن رہتی ہے کہ میں نے وطر کی نیت باندھی ہے یا عشاء کی نیت، تو وہ منہ سے کہہ لے تاکہ اس کو یہ یاد رہے کہ میں نے کون سی نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ اور البتہ اگر کوئی شخص یا اسلامی بہن عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم عشاء ہی کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں نیت اگر منہ سے یہ نہیں بھی کہتے کہ وطر واجب 3 رکعت نماز، اور یہ سیدھے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، بس دل میں ارادہ ہے کہ ہم جو یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ نماز وطر کی ہے، تو دل میں یہ کافی ارادہ ہونا یہ کافی ہے، اس میں بھی نماز ہو جائے گی اگر کوئی منہ سے نیت کہنا بھول گیا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت آپ جب وطر کی پڑھنے کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک قرآن پاک کی سورت ملانی ہے، جس طرح عام نماز میں ملاتے ہیں، اور اس کے بعد رکوع سجدے کر کے 1 رکعت کو پورا کرنا ہے۔ پھر آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ملانی ہے، یعنی جس طرح عام 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں یا کوئی فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی میں ثنا پڑھتے ہیں اور دوسری میں ثنا نہیں پڑھتے، اس میں بھی بالکل ویسے ہی 2 رکعت نماز کرنی ہے مکمل، کہ اس میں بھی سورہ فاتحہ سے دوسری رکعت شروع کرنی ہے، پھر ایک سورت ملانی ہے، اس کے بعد رکوع سجدے کر کے قعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ دوسری رکعت کا سجدہ کر لے بیٹھ جائیں تو وہاں پہ صرف التحیات پڑھنی ہے اور درود پاک نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی اس میں درود پاک بھول کے پڑھ دیتا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو ہوگا، اور وطر کی نماز کے سجدہ سہو کے وہی احکام اور مسائل ہیں جو دیگر نماز کے واجبات ترک میں پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہاں پہ دوسری رکعت میں وطر کی بیٹھ کر التحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑا نہیں ہوا اور اس نے درود پاک پڑھا یا کوئی صورت اس میں ملا لی، تو ایسی صورت میں آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ معاملہ جان بوجھ کر کیا گیا، یعنی دھوکے سے نہیں درود پاک پڑھا بلکہ جان کر پڑھا گیا یہ سمجھ کے کہ پڑھا جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ وطر کی نماز اس کو دہرانا واجب ہے، اس میں سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا وطر کی نماز میں جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں تو صرف التحیات پڑھنے کے بعد تشہد کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے۔ اب جب یہ آپ کی تیسری رکعت ہوگی تو اس میں جو مسئلہ ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ سب سے پہلے شروع کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک سورت ملانی ہے۔ جب آپ اس میں سورہ فاتحہ سورت ملا لیں تو معلوم چلا کہ وطر کی 3 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانا یہ ضروری ہے۔ تو وطر کی 3 نماز میں رکعت میں آپ ملا لیں گے، لیکن یہ جو تیسری رکعت ہوگی جب اس میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں تو اس میں رکوع میں جانے سے پہلے ایک اور تکبیر کہہ کے دوبارہ سے نیت باندھیں، یعنی جیسی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت ملا لی، مثال کے طور پہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے اندر جیسے آپ نے آخری اس کی آیت پڑھی کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کے پھر سے نیت باندھنی ہے۔ اس میں بعض کے وسوسے ذہن میں یہ آتے ہیں کہ جیسے آپ تیسری رکعت کی جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ہے اس کو مکمل کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ پہلے ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں اس کے بعد نئی نیت کرتے ہیں،
یعنی نیت کو پہلے توڑتے ہیں، وہ ایسا تصور کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نیت کو بندھے رہنے دیں، اور جیسے ہی آپ صورت ملا کے پوری کریں، نیت بندھے بندھے ہی میں پھر ہاتھ اٹھا کے دوبارہ سے ایک نئی نیت باندھیں، اور یہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھیں، اور اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں۔ اچھا، جن کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کے لیے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جس کو دعائے قنوت نہیں آتی وہ وتر کس طرح پڑھے۔ تو جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو جاتی، اس کے بدلے میں آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، جس کو یہ دعا پوری آتی ہو یہ پڑھ لے۔ اگر کسی کو یہ دعا بھی نہیں آتی تو وہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور اگر کسی کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی تو وہ 3 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ لے۔ اب کیونکہ یہ سوال نیو مسلم اسلامی بہنوں کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو دعائے قنوت نہیں آتی ہوگی وطر کی نماز کے لیے، یا ابھی ان کو یاد نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ رب اغفر لی بھی 3 مرتبہ کہیں، یہ کافی ہے۔ اگر ربنا آتنا یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، اور اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتی تو وہ 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی یہ کہہ لے، اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد سیدھا رکوع کرے، اور رکوع سجدے کرنے کے بعد نماز کو مکمل کرے، یعنی تیسری رکعت میں سجدے کرے اور قادم میں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھے، درود پاک پڑھے، پھر کوئی دعا پڑھے، وہی ربنا آتنا اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں آخر میں بیٹھنے پر، اور پھر سلام پھیر کے نماز کو مکمل کر دیں۔ اور اگر کسی کو وہ بھی دعا نہیں آتی اور ربنا آتنا، تو وہ درود پاک پڑھ کر بھی سلام پھیرے گا، تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اتفاق کسی کو اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھنا اس کو یاد نہیں رہا، یا پھر درود ابراہیم پڑھنا نہیں آتا بہت سارے لوگوں کو، کہ جو 2 بار درود پاک پڑھے جاتے ہیں، تو اگر وہاں پر کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ لو گے، مثال کے طور پر اگر کسی نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، تو نماز ان صورت میں بھی اس کی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ وطر کی نماز کا حنفی صحیح طریقہ تھا۔ اس میں 3 رکعت بالکل مغربی کی طرح پڑھی جاتی ہیں، تینوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، بس تیسری رکعت میں جیسی آپ سورہ فاتحہ سورت کو مکمل کر چکے ہیں، اس کے بعد رکوع نہیں کرنا، بلکہ پھر سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنی ہے، اور وہاں پہ کوئی ایک دعا پڑھنی ہے جس کی تفصیل میں نے بتا دی۔ دعا یاد نہ ہو تو کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد رکوع کر کے سجدے کر کے نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ اور اس میں نیت جو دوبارہ باندھتے اس میں نیت ہاتھ نیچے لٹکانے نہیں ہے، بلکہ نیت بندائی میں سے پھر سے اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانے اور نیت باندھ لینی ہے۔ اس طرح اپنی وطر کی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار